صحیح بخاری و مسلم انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو یا مظلوم. یعنی کہ کوئی بھائی تو آپ مسلمان بھائی چاہے ظالم ہے وت بھی ان کی مدد کر، مظلوم ہے وت بھی مدد کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہو تو مدد کروں گا، ظالم ہو کر کیوں کر مدد کروں؟ تو فرمایا اس ظالم اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے. یعنی کہ ظالم کو ظلم تو روکنا بھی ان کی مدد ہے، کیونکہ ظلم تو رک ویسی اللہ دی بارگاہ جواب کو نہ دیونا پوسی. اگر ظلم تو تسا نہ رکے سو حد تو ودا ودا ہو زیادہ زیادہ اپنے نال ظلم کر سی بنا تے ظلم کر کے اپنے نال حقیقت ظلم کر سی. اس واسطے ظالم دی بھی مدد کرو، ان دا ہاتھ روکو، مظلوم دی مدد کرو کہ ان کو دفاع کرو. صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہے، اور جو شخص مسلم سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف سے اسے ایک تکالیف میں سے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. کتنی عظیم حدیث پاک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسا کیا کرو اپنے پہلی گال ہے مسلمان بھائی المسلم اخو المسلم. دوجی گال ہے کہ مسلمان بھائی جڑن ایک دوجے تے ظلم نہیں کریں. سمجھ آ گئے؟ تو ظلم ہی نہ کرے تو ان دی مدد کوئی نہ چھوڑے. سمجھ آ گئی؟ ان دی مدد ہر حال وچ کیتی رہ ونجے. جڑا شخص اپنے بھائی دی حاجت کو پورا کرے دے اللہ تعالیٰ ان دی حاجتاں کو پورا کریں دے. جڑا شخص کسی مسلمان دی حاجت دے وچ ان دی ضرورت پوری کرنے لگا رہے وندے اللہ تعالیٰ ان دی حاجتاں پوری کرنے لگا رہے. قیامت دے دن اللہ تعالیٰ کسی مسلمان دی اگر کہیں تکلیف دور کیتی اللہ تعالیٰ قیامت دی تکلیفاں جو ایک تکلیف دور کر دے سی. کہ مسلمان دی پردہ پوشی کیتی ہے دنیا دے کہیں وہ عمل بد کر کھڑے، کوئی خطا تھی گئی اندے کو پردہ پا چے او کو توبہ تے آمادہ کر کے توبہ کرا چھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ اندے آخرت دے وچ تمام گناہاں دے پردہ پا کے بخشش فرما دے. حدیث پاک کے جانے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سرے سی تے اندے کولوں اندے اوتے کپڑا پا کے نا پردہ پا کے اندے کول حساب شروع کرے سی. ہر گناہ گنتی کر کے دسے سی رب تعالیٰ اے تے گناہ کیتا ہے، اے وی کیتا ہی، اے وی کیتا ہی، اے وی سارے دا اقرار کرے سی. جس ٹائم دفتر سامنے ہو سی سارے گناہاں دا اقرار وہ بندہ خود کیتی بیٹھا سی، او سوچیا سی آج تک بس ختم تھی گیا نا بالکل تباہی لے گئے ہوں تو میں آپ اقرار کیتی بیٹھا میرے کو انکار دی گنجائش ہی نہ ہے. اس دے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے سی وانج تک میں بخش دیتے. وہ عرض کرے سی باری تعالیٰ گناہ سارے دا میں اقرار کیتا ہے، نیکیاں میرے کو تھوڑی ہیں گناہ میرے زیادہ ہیں، اقرار میں کر چھوڑے وقت میری کیویں بخشش تھی گئی ہے. رب تعالیٰ فرمائے سی دنیا دے تے میرے بندے دے گناہاں تے پردہ پاتا ہے، اس واسطے آج میں تیرے گناہاں تے پردہ پا کے تک میں بخش دیتا. میں سر عام ہی تیرا حساب نہیں کیتا، لوگوں کے سامنے بھی حساب نہیں کیتا، اتنے پردہ پا دیتے ود حساب کیتا ہے. تیرے آخرت دنیا دے اس عمل دی وجہ تو کہ جیسا ہے دنیا دے میرے بندے دے عیب تا چھپائے ہن چا اون دا جرم چھپا کے وہ آدھی نہ ہے اون دی توبہ کرا کے اتھا سارا کام کرا چھڑائے کہ اج میں تیرے آخرت دے وچ تیرے گناہاں تے پردہ پا کے گناہاں چھپ کے تیرے حساب کیتا ہے، گناہاں دا تیرے کول اقرار کرا کے وقت بھی میں تے کو بخش دیتا ہے کیونکہ تو میرے بندے دے پردے گناہاں دے پردہ پاتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اگلی حدیث پاک صحیح بخاری و مسلم انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جیڑی اپنے واسطے پسند کرے دے وہ کیا کرے بے مسلمان بھائی واسطے بھی وہ پسند کرے. یعنی کہ سارے پڑوس دے وچ آس پاس تک اسا کسی چیز کھاون والی یا کوئی پاون والی بھیجنا چاہنے یا صدقہ کوئی کرنا چاہنے ہیں تو یہ جی چیز ہوے جڑی کم آپ ہی پا سکتے ہو، آپ ہی کھا سکتے ہو. سمجھ آ گئے؟ گلیاں پھلیاں اللہ دے واسطے نہ دے، اللہ دے راستے. پچھلے دوار تو میں مثال دیتی ہے، ایک فقیر جڑے نا وہ منگنا لگے ریڑی والے کو میں کو سیب دے چا اللہ دے نام تے اون گلا ہویا چاہ دیتا ہے شبت 20 روپے دا اپنا چا کیتے سی اون شاہ پر ہی پا کے سونا ستھرا جا چاہ دیتے تو آدھا کڑے باری تعالیٰ اے تیرے نام دے تے اے میرے نام دے. سمجھ آ گئے؟ گلا ہویا اللہ دے نام دا تے جڑے پیسے وہ میرے نام دے اے میں آپ کیتے اے تیرے نام دا میں کو ملے. اس واسطے اللہ دے راستے جو چیز دیو کم کم اچھی چیز ہو، کم از کم اچھی اتنی زیادہ کوالٹی نہ ہو، کم از کم درمیانی تو ضرور ہوئے نا، ردی نہ ہوئے بالکل. اگلی حدیث پاک صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی کہ دین کیا آدن کیا کو آدن دین کیا چیز ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی کہ گل ہی مک گئی ہے.
سمجھ آگے دین کیا ہے؟ دین خیر خواہی ہے، بس دوجے دے نال بھلا کرنا ہے۔ ان کو 3 مرتبہ فرمایا۔ ہم نے عرض کی کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ و رسول اور اس کی کتاب کی اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کی، یعنی کہ اللہ ان دے رسول دی خیر خواہی ہے کہ ان دے احکام دے اوتے عمل کرے، ان دے احکام دے اوتے عمل کرے۔ ائمۃ المسلمین جڑے انہاں دے جڑے مسلمان دے حاکم ہیں انہاں دا آکھا منے جب تک کہ شریعت کے خلاف حکم نہ کریں، تے عام مومنین دا احترام تے اکرام کرے۔ صحیح بخاری و مسلم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور روزہ دینے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بغیر بیعت اس واسطے بیعت کی دیے عہد کی دے کہ تسا ایک تا نماز قائم کرے سو، پڑھنا تے قائم کرنا فرق ہے۔ قائم کرنا مطلب ہے سارے نمازاں پڑھ سو، وہ وقت مقرر تے صحیح انداز وچ پڑھ سو، تے زکات دے سو تے مسلمانوں دی خیر خواہی کرے سو۔ آپ نے این چیز دوتے انہاں کولو ہاتھ دوتے ہاتھ رکھا کے بیعت کیتے کہ نماز بھی قائم کرے سو، زکات بھی دے سو تے مسلمانوں دی خیر خواہی بھی کرے سو۔ ابو داؤد نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتارو، یعنی ہر شخص کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جو اس کے مرتبہ کے مناسب ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہ کرو مگر اس میں لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیر و تذلیل نہ ہو، یعنی کہ کوئی بندہ آ وجے سارے کو ہکی جات نہ ڈھک دیتا کرو، جڑا جس مرتبے دا ہوئے او مرتبے دے مطابق اوندا احترام کیتا کرو۔ اگر وہ بڑی شخصیت ہے تو انہوں کو الگ بلاؤ، اگر عوامی بندن تو انہوں کو الگ بلاؤ۔ یہ بلاونا حدیث پاک تو ثابت ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی فرمایا جڑا شخص جس مرتبے دا ہوئے اس مرتبے دے مطابق اوندا اکرام تے احترام کیتا وے۔ اگلی حدیث پاک ترمذی و بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو، یعنی کہ شریر شخص کیا ہے وہ برا شخص ہے جن کو کوئی بھلائی دی امید بھی کہانی تے ہے بھی شرارتی، جدہ نہیں بولے سی کوئی نہ کوئی شرارت کرے سی، تے اچھا چنگا شخص کیڑا ہے جن کو بھلائی دی امید بھی ہوے تے اون دے شر دا امکان بھی نہ ہوے۔ بیکی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ عز و جل کی عیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں پیارا وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ احسان کرے، یعنی کہ عیال دا مطلب کیا ہے؟ اولاد، یعنی کہ تم کیا ہے؟ مخلوق مراد ہے۔ اللہ دی تمام مخلوق اللہ دی عیال ہی تے اللہ دی عیال وچ سب تو چنگا کیڑا ہے جڑا اللہ دی مخلوق دے نال برتاؤ چنگا کرے۔ ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، نیکی اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یعنی کہ جتھے ہی رہو نا کیا کرو؟ اللہ کو ڈرو، اگر برائی تھی ونجے گناہ تھی ونجے تو بعد نیکیاں کرو، کیونکہ نیکیاں جڑن برائیاں کو ختم کر دیں تے اللہ دی مخلوق دے نال کیا ہے؟ حسن اخلاق نال پیش آؤ، کیونکہ جندا اخلاق اچھا ہے اوندا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے۔